پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا اللافی نے کہا تمہارے چچا حجاج نے ہمارے قبیلے کے ایک سردار سلیمان اللافی کو قید میں ڈالا، اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر سعید بن اسلم کلابی کے گھر بھیج دیا کہ ان کے جذبہ انتقام کی کچھ تسکین ہو جائے گی۔ یہ ہماری خاندانی دشمنیاں ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا میں آپ کو یہ دشمن دکھا رہا ہوں جس نے آپ کو دوست بنا رکھا ہے۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 19۔ مت بتاؤ مجھے ابن قاسم حارث اللافی نے کہا، مجھے ایسا نہ سمجھو کہ خاندانی دشمنی کی خاطر میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کے دشمن کو دوست بنا لوں گا۔ مایوس نہ ہو، اللافی تمہاری مدد کریں گے لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہماری دشمنی حکمران سے ہے، اپنے وطن اور اپنے مذہب سے نہیں۔ برے اور نااہل حکمران کے خلاف کوئی کارروائی کرنا غداری نہیں، بلکہ نااہل اور خود غرض حکمران سے اپنے ملک کو آزاد کرانا حب الوطنی ہے۔ ہم اپنے وطن کے باغی نہیں، ہم ایوان خلافت کے باغی نہیں، ہم ان کے باغی ہیں جو خلافت کے اہل نہ تھے مگر مسند خلافت پر قابض ہو گئے ہیں۔ مورخ بلازری لکھتا ہے کہ حارث اللافی محمد بن قاسم سے اور محمد بن قاسم حارث اللافی سے بہت متاثر ہوا۔ اللافی نے وعدہ کیا کہ وہ راجہ داہر کا ساتھ نہیں دے گا اور وہ در پردہ راجہ داہر کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے گا، نہ اس نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ وہ کس طرح پیش قدمی کرے گا اور اس کا پہلا حملہ کہاں ہوگا۔ یہاں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، کیا یہ لوگ اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ انہوں نے 2 بار ہماری فوج کو شکست دی ہے اور دونوں فوجوں کے سالاروں کو مار ڈالا تھا؟ اگر ان پر اپنا خوف طاری کر دو گے تو داہر کی فوج کی بہادری ختم ہو جائے گی۔ اللافی نے کہا، یہاں کے سپاہی بہادر نہیں تو بزدل بھی نہیں۔ پہلی 2 لڑائیوں میں وہ اس لیے بہادر ہو گئے تھے کہ تمہاری فوجوں نے تھوڑی تعداد میں حملہ کیا تھا اور بڑی عجلت میں حملہ کیا تھا۔ حجاج نے داہر کی فوج کی طاقت کا اندازہ صحیح نہیں کیا تھا۔ اتنی دور آ کر حملہ کرنے کے اہتمام ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا کیا لائے ہو۔ اتنے زیادہ ساز و سامان اور اتنے زیادہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ تم کوئی جذبہ بھی لائے ہو تو کوئی لشکر تمہارے مقابلے میں بہادر نہیں۔ اگر تم اپنے چچا حجاج اور خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے لڑنے آئے ہو تو داہر کی فوج بہت بہادر ثابت ہوگی اور شکست تمہارا مقدر ہوگی۔ حارث اللافی اور محمد بن قاسم کی یہ ملاقات تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ اگر یہ 500-600 باغی عرب محمد بن قاسم کے خلاف داہر کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو محمد بن قاسم کی لڑائیوں کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ محمد بن قاسم کے تدبر کا نہایت اہم مظاہرہ تھا کہ اس نے ان باغیوں کے سردار کو ملاقات پر آمادہ کر لیا۔ اللافی نے یہ وعدہ تو کر دیا تھا کہ وہ داہر کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن امیر مکران محمد بن ہارون تذبذب میں پڑا رہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اللافی نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا بھی کرے گا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو پیش قدمی کے لیے تیار کر لیا، لیکن اسے مکران میں کم و بیش 1 مہینہ گزارنا پڑا۔ اس تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ بحری جہازوں سے جو سامان آ رہا تھا اس میں سے ابھی کچھ سامان نہیں پہنچا تھا۔ اس سامان میں منجنیقیں بھی تھیں اور سب سے زیادہ ضروری وہ بڑی منجنیقیں تھیں جس کا نام عروس تھا۔ آخر منجنیقیں بھی آ گئیں۔ انہیں جہازوں سے اتار کر فوج کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ یہ 712 عیسوی تھا۔ امیر مکران محمد بن ہارون بیمار تھا۔ جب فوج روانہ ہونے لگی تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ امیر مکران گھوڑے پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس تک پہنچا۔ اب آپ آرام کریں۔ محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ
ہاتھ ملانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا، اور میرے لیے دعا کریں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری فوج کو رخصت کریں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کس لباس میں آیا ہوں؟ محمد ہارون نے کہا، کیا میرے سر پر خود نہیں دیکھ رہے؟ کیا میری کمر کے ساتھ تمہیں تلوار نظر نہیں آ رہی ہے؟ تم میرے بچے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے آیا ہوں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم اسے روک نہ سکا۔ محمد بن ہارون اس کے باپ کی عمر کا آدمی تھا، اس نے امیر مکران کو ساتھ لے لیا۔ محمد بن قاسم کا اصل ہدف دیول تھا، لیکن راستے میں کنزپور نام کا ایک شہر آتا تھا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے، آج اس کا نام پنجگور ہے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا، اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس قلعے کی مضبوطی اور وسعت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ طاہر نے اس میں خاصی زیادہ فوج رکھی ہوگی، اس لیے اس فوج کو بیکار کرنا ضروری سمجھا گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جاسوسوں نے بھی یہی اطلاع دی تھی کہ اس قلعے میں فوج زیادہ ہے، جسے نظر انداز کیا گیا تو یہ فوج خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، چنانچہ اس قلعے کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ آگے جا کر اعلان کیے گئے کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں اور قلعہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، اس صورت میں ہر شہری کو امان دی جائے گی اور ان کی عزت اور جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور اگر ہم نے اپنی کوشش سے قلعہ فتح کر لیا تو کسی کے جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، ہر شہری کو جزیہ دینا پڑے گا۔ اس اعلان کے جواب میں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بوچھاریں آئیں۔ یہ اعلان تھا کہ ہمت ہے تو قلعہ فتح کر لو۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے دروازے توڑنے کے لیے آدمی آگے بھیجے، لیکن اوپر سے برچھیوں اور تیروں کی ایسی بوچھاریں آئیں کہ یہ آدمی بری طرح زخمی اور شہید ہوئے۔ دیوار میں شگاف ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن جو بھی آگے گیا وہ لہو لہان ہو کر وہیں گرا دیا یا واپس آیا۔ یہاں ضرورت محسوس ہونے لگی کہ سب سے بڑی منجنیق عروس کو استعمال کیا جائے، لیکن اس کا استعمال اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی بجائے محمد بن قاسم نے چھوٹی منجنیقوں سے شہر پر پتھر برسائے۔ ان منجنیقوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے قلعے کی فوج نے دلیری اور جاں بازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ قلعے کے 3-4 دروازے کھلے اور اندر سے بہت سے گھڑ سوار تیر انداز نکلے۔ وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے منجنیقیں چلانے والوں پر تیر برساتے چلے گئے، بیشتر اس کے کہ ان کا تعاقب کیا جاتا یا مسلمان سوار گھوڑے دوڑا کر قلعے میں داخل ہو جاتے۔ دشمن کے تیر انداز سوار قلعے کے اندر چلے گئے اور دروازے پھر بند ہو گئے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور قلعہ پہلے کی طرح محفوظ کھڑا تھا۔ قلعے کی فوج کے حوصلے اور مزاحمت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ محمد بن ہارون بیماری کے باوجود گھوڑے پر سوار قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا اور سپاہیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے کئی بار روکا کہ وہ پیچھے اپنے خیمے میں چلا جائے، لیکن وہ ہر بار یہی جواب دیتا تھا کہ تم میرے بچے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، معلوم ہوتا تھا کہ قلعے میں رزق اور خوراک کی کمی نہیں۔ ان علاقوں میں پانی سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ قلعے کے اندر یعنی شہر میں پانی کی بھی کوئی کمی نہیں۔ قاسم کے بیٹے ایک روز محمد بن ہارون نے محمد بن قاسم سے کہا، یہ قلعہ اتنی آسانی سے سر نہیں ہو سکے گا، سرنگ لگانے کا انتظام کیا جائے یا ہلہ بول کر دیواروں پر کمندیں پھینکی جائیں۔ امیر مکران محمد بن قاسم نے کہا، میں یہ قلعہ سر کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی جنگی طاقت یہیں پر زائل نہیں کرنا چاہتا۔ ہلہ بولنے کی بجائے ہم کچھ دن کچھ بھی نہیں کریں گے، آرام سے بیٹھ جائیں گے، لیکن شہر پناہ کے اندر کسی کو آرام اور چین نہیں ملے گا۔ ان کے پاس آخر کتنی کچھ خوراک ہوگی اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہونے والا ہوگا۔ ہمیں اپنی طاقت یہیں صرف کر دینے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ شہری بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر اپنی فوج کے لیے
मुसीबत खड़ी कर दे। मोहम्मद बिन कासिम ने एक और महीना वहीं पर गुजार दिया। ये पता न चलाया जा सका कि शहर के अंदर खुराक और पानी की क्या कैफियत है। ये तब्दीली देखी गई कि शहर पनाह से तीरों की बौछारें आती रहती थीं और उनमें कमी आ गई। एक रोज़ फजर की नमाज के फौरन बाद मुसलमानों की फ़ौज ने उन अहकाम की तकमील निहायत सुरत से की जो अहकाम मोहम्मद बिन कासिम ने गुज़िश्ता रात सालारों को दिए थे। छोटी मिंजहीकें आगे ले गए थे और तीर अंदाज मिंजहीकों के साथ और कुछ आगे रखे गए। किले के दरवाज़ों के सामने सवार दस्ते तैयार खड़े कर दिए गए ताकि अंदर से सवार हमले के लिए बाहर निकलें तो उन पर हल्ला बोल दिया जाए। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि किले के अंदर पत्थर गिरने लगे। अब चूंकि मिंजहीकें आगे कर ली गई थीं, इसलिए उनके फेंके हुए पत्थर शहर पनाह के ऊपर से जाकर शहर के अंदर गिरते थे। शहर पनाह से मिंजहीकों पर तीर फेंकने के लिए हिंदू तीर अंदाज नजर आए। उधर से मुसलमान तीर अंदाजों ने उन पर तीरों का मेह बरसा दिया। मिंजहीकों को बेकार करने के लिए पहले की तरह किले के दरवाजे से एक बार फिर खुले पेशतर इसके कि किले के सवार तीर अंदाजी के लिए बाहर आते। मुसलमान सवारों ने रात के अहकाम के मुताबिक घोड़ों को एड़ लगाई। अंदर वाले सवार बाहर न आ सके और किले के दरवाजे फिर बंद हो गए। मुसलमान सवार किले में दाखिल न हो सके, लेकिन उनकी ये कामयाबी भी काफ़ी थी कि उन्होंने शहर के तीर अंदाज सवारों को बाहर न आने दिया। इससे ये फ़ायदा हासिल हुआ कि मिंजहीकें शहर पर पत्थर बरसाती रहीं। सिंध की तारीख लिखने वाले तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि शहर में एक तो पानी की किल्लत शहरियों को परेशान करने लगी थी और पत्थर तो पहले भी उन पर फेंके गए थे, लेकिन अब ज़ालाबारी की तरह पत्थर गिर रहे थे। लोग घरों में दुबक कर बैठ गए। 3-4 रोज़ संगबारी जारी रही तो शहरियों ने वाबेला बपा कर दिया और वो फौज को मजबूर करने लगे कि किले पर सफ़ेद झंडा चढ़ा दे। फौज खुद तंग आ चुकी थी। शहर के अंदर ऐसी अफरा तफरी फैली कि किलेदार को बताए बगैर कुछ लोगों ने, जिनमें फौज भी शामिल थी, शहर पनाह पर सफ़ेद झंडे चढ़ा दिए। फिर शहर के दरवाजे खुल गए। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज किले में दाखिल हुई। किलेदार को हुक्म दिया गया जो जुजिया मुकर्रर किया जाएगा वो शहरियों से वसूल करके फातह फ़ौज के हवाले किया जाए। किले में जो फ़ौज थी उसके कमानदार से लेकर सिपाहियों तक सबको जंगी कैदी बना दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम वहाँ रुक नहीं सकता था। किले के इंतज़ामात के लिए कुछ नफरी वहाँ छोड़ी गई और मोहम्मद बिन कासिम ने अगले शहर की तरफ कूच किया। अगला शहर अरमन बेला था। मोहम्मद बिन कासिम ने जंग के नफ्सियाती पहलू को भी सामने रखा। उसने कंजपुर के चंद एक शहरियों को हुक्म दिया कि वो मुसलमान लश्कर से बहुत आगे निकल जाएं और अरमन बेला में जाकर लोगों को बताएं कि वो किले को बचा नहीं सकेंगे और अगर बचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। ये आदमी अरमन बेला चले गए। बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने वहाँ जाकर एक तो ये खौफ फैलाया कि मुसलमान बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और उसके साथ ये भी मशहूर किया कि उनके पास मालूम नहीं जिन्नात हैं या कैसी ताकत है कि सारे शहर पर पत्थरों का मेह बरसा देते हैं। दहशत के साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से ये इजाफ़ा किया कि मुसलमान जितने दहशतनाक लगते हैं दिल के उतने ही नरम और रहमदिल हैं। उनकी फ़ौज लूट मार नहीं करती और शहरियों से कुछ पैसे बतौर जुजिया लेकर उनकी जान व माल और इज़्ज़त व आबरू की पूरी हिफाजत करती है। जब मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज ने अरमन बेला के किले बंद शहर को मुहासरे में लिया तो वहाँ भी मज़ाहमत का सामना हुआ, लेकिन साफ पता चलता था कि ये मज़ाहमत बराए नाम है। मुख्तसर ये कि कुछ दिनों बाद उस किले पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के हमले का प्लान ऐसा था कि वो अपनी फ़ौजी ताकत को बचा रहा था और फ़ौज को अगली लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहा था। उसके लिए फ़ौज को आराम देना बहुत ज़रूरी था। अरमन बेला को फ़ौज के आराम के लिए बेहतरीन जगह तस्वुर किया गया। उस जगह ज़्यादा देर
رکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ امیر مکران کی بیماری تشویشناک حد تک پہنچ گئی۔ طبیب جو فوج کے ساتھ تھے بیماری پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن مرض قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک روز محمد بن ہارون خالق حقیقی سے جا ملا، اسے ارمن بیلا میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آج کا حیدرآباد اس زمانے میں نیرون کہلاتا تھا۔ اس شہر کی بنیاد نبوت اور ہجرت مدینہ کے درمیانی عرصے میں رکھی گئی تھی۔ اس وقت اس کا نام نیرون تھا۔ جب مغلوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا گیا، کیونکہ اسے حیدر قلی ارغون نے نئے سرے سے تعمیر کرایا تھا۔ جب محمد بن قاسم کنز پور کو فتح کر چکا تو نیرون میں ایک سادھو داخل ہوا۔ اس کے بال لمبے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ اس نے جوگیا رنگ کا موٹے کپڑے کا لمبا سا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے کچھ اسی لباس میں ملبوس اس کے چیلے تھے۔ وہ شہر میں نعرے لگانے لگا، لوگوں گناہوں کی معافی مانگ لو، آفت آ رہی ہے۔ لوگ اسے روکتے تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کی سن ہی نہ رہا ہو۔ وہ دونوں بازو ہوا میں لہراتا تھا اور کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا۔ شہر خالی کر دو، بھاگ جاؤ، آگ ہی آگ ہے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جو اس کی بات سنتا تھا وہ اثر قبول کرتا تھا۔ لوگ اس کے چیلوں سے پوچھتے تھے کہ سادھو مہاراج کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چیلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ سادھو مہاراج 3-4 مہینوں سے خاموش بیٹھے تھے، رات کو باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے تھے۔ آخر ان کے منہ سے بڑی بلند آواز میں یہ الفاظ نکلے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ نیرون راجہ داہر کی عملداری میں تھا۔ داہر تو کٹر برہمن تھا، لیکن اس نے نیرون کا جو حاکم مقرر کر رکھا تھا وہ بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اس کا نام سندر تھا۔ راجہ داہر نے بدھ مت کے مندروں کو تقریباً بند کروا دیا تھا، لیکن جہاں بدھ موجود تھے وہاں وہ کہیں نہ کہیں عبادت کرتے تھے۔ یہ سادھو اور اس کی صدائیں ایک ہی روز میں سارے شہر میں مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ حاکم نیرون سندر تک یہ صدائیں پہنچائی گئیں۔ اس نے حکم دیا کہ اس سادھو کو فوراً اس کے سامنے لایا جائے۔ سندر نے یہ ضرورت اس لیے محسوس کی تھی کہ اسے بتایا گیا تھا کہ سارے شہر پر خوف و ہراس طاری ہو چکا ہے۔ چونکہ ہندوؤں کا مذہب تہمات اور چند ایک اوٹ پٹانگ رسومات کا مجموعہ ہے، اس لیے وہ سادھوؤں کی باتوں کو برحق مانتے تھے۔ آج بھی ہندوؤں کے مذہبی عقائد ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ حاکم نیرون کے آدمی سادھو کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے سادھو سے پوچھا کہ وہ کیا صدائیں لگاتا پھر رہا ہے۔ یہ صدائیں میری نہیں، سادھو نے کہا، یہ آسمان کی آوازیں ہیں۔ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ سمندر پار سے ایک طاقتور راجہ آیا ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جس بستی کے لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس پر وہ آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ کیا تم عرب کی فوج کی بات کر رہے ہو؟ سندر نے پوچھا۔ وہ فوج جس نے کنز پور کو فتح کیا ہے۔ ہم کنز پور نہیں گئے، سادھو نے کہا، ہم دنیا کو تیاگ بیٹھے ہیں، ہم جنگل میں رہتے ہیں، ہم نے وہاں آسمان کی آوازیں سنی ہیں۔